بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لکڑی کے 2 پٹ والے مضبوط دروازے پہ ہلکے ہاتھ سے دستک ہو رہی تھی۔ 2 بار ہی دستک دینے کے بعد اندر سے آتی آواز سن کر دستک دیتے ہاتھ پہلوں میں آ گرے۔ اندر آ جاؤں اماں؟ سامنے آئے وجود کو دیکھ کر وہ اتنے گھنٹوں بعد پرسکون ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ماں صدقے آؤ، تم نے تو حیران ہی کر دیا۔ اور یہ حسن کہاں ہے؟ تمہیں اکیلے تو آج تک نہیں بھیجا اس نے۔ اس کے پیچھے کسی کو نہ پا کر وہ تشویش زدہ ہوئیں، پھر اس کا سامان جو ایک مختصر سے بیگ پر مشتمل تھا اٹھا کر صحن تک آئیں۔ کیسی ہے میری بچی؟ مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے لپک جھپک سامان اندر کمرے میں رکھا۔ اماں پانی تو دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ وہ تھکے ہارے مسافر کی طرح چارپائی پہ نڈھال بیٹھی تھی۔ کھانا بھی تیار ہے، دال چاول پکائے تھے میں نے دوپہر میں، ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس وہ ایک ساتھ پی گئی جیسے صدیوں سے پیاسی تھی۔ اماں اس کے آنے پہ اتنی حیران اور خوش نہ ہوتی تو ضرور چونک جاتی۔ بھوک نہیں ہے اماں، میں سوؤں گی، بہت نیند آ رہی ہے۔ گلاس اماں کو تھما کے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ موم یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سرخ لہنگے میں گڑیا کی طرح سجے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے سرخ و سفید لڑکی نے جھٹ سے اپنی رائے پیش کی۔ ہاں تو اور کیا، میں کیا ایسے ہی فریفتہ ہو گئی تھی ایک ہی بار دیکھ کر؟ میرا آبائی گاؤں تو ہے ہی حسن میں بے مثال۔ جہاں آرا بیگم نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اپنی انتخاب کردہ گڑیا سی دلہن کو دیکھا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ اب کی بار بیڈ سے ذرا دور بیٹھی گھنگریالے بالوں والی لڑکی بولی تھی۔ اچھا بہت ہو گئی باتیں، اب بھائی کو اندر بھیجو۔ فریحہ بیٹا تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ اپنی ساڑی کا پلو ایک ادا سے لہراتے ہوئے وہ کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ موسم بہار اپنے عروج پہ تھا، گرمیاں خرامہ چلتی وارد ہونے کو تھیں۔ ایسے میں یہ دن خوب بھلے لگتے تھے۔ پو پھٹتے ہی پرندے بولیاں بولتے، فلک بوس اڑانے بھرتے، ہواؤں سے اٹکیلیاں کرتے بہار کو بھرپور طریقے سے منا رہے تھے۔ کشادہ صحن میں پراٹھوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں زمین پہ رکھا چولہا، کھانے کے برتن رکھنے والی لکڑی کی ڈولی اور چند اشیاء جنہیں باورچی خانے کا نام دیا گیا تھا، وہ بھی اٹھ کر مندی آنکھیں لیے سیدھی وہیں آئی تھی۔ پوری رات ایک بے چینی سی لیے نیند اور بنتی مٹتی تصاویر کے زیر اثر وہ سکون سے سو بھی نہ پائی تھی۔ آخر کار آپ اٹھ ہی گئی باجی، کل شام سے میں آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وقاص اس سے گلے ملتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تو اٹھا لیتا، مجھے کیوں سوتا چھوڑ دیا؟ اماں بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے ناشتہ دے دیں۔ صحن کے دوسرے کونے میں بنے غسل خانے سے منہ دھوتی ہوئی وہ واپس اماں کے پاس موڑے پہ بیٹھ گئی۔ باجی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کافی کمزور نہیں ہو گئیں؟ اپنا بیگ اٹھاتا وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمزور نہیں، اسے سمارٹنس کہتے ہیں بدھو۔ پھیکا سا مسکراتے ہوئے اس نے ایک جواز پیش کیا تھا جو مان لیا گیا تھا۔ اچھا جی تو چلیے پھر میں نکلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ سلام کرتا بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے اس کی اماں؟ سامنے پڑے پراٹھے کو کھاتے ہوئے وہ اماں کو چائے میں پتی جھونکتے دیکھ رہی تھی۔ ارے مجھے ان پڑھ کو کیا سمجھ، بس اتنا ہی پتا ہے کہ دوپہر تک کالج میں پڑھتا ہے اور پھر اکیڈمی میں پڑھاتا ہے، گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کا سنا، حسن کیسا ہے؟ اور ساس نندیں تو ٹھیک تھی نا؟ ہاں اماں ٹھیک تھیں۔ یکٹک آگ کے شعلوں کو دیکھتی وہ حاضر سے غائب ہو رہی تھی۔ بھڑکتے شعلوں میں ماضی کا کوئی لمحہ جل بجھ رہا تھا۔ ارے فریحہ اتنی صبح اور وہ بھی کچن میں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ جہاں آرا بیگم جلتے چولہے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جلدی اٹھنے کی عادی ہوں نا، تو سوچا آج ناشتہ میں ہی بنا لیتی ہوں سب کے لیے۔ آپ بتائیے موم، آپ کیا کھائیں گی؟ حسن کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں موم کہنا شروع کر چکی تھی۔ ابھی تو 8 بجے ہیں، اتنی جلدی تو کوئی ناشتہ نہیں کرے گا۔ ہنی اور ٹینا تو دیر سے آئی تھیں، ویسے بھی وہ تو اب 2 بجے سے پہلے اٹھنے والی نہیں، اور میں بھی ایک لنچ میں مدعو ہوں تو پارلر جا رہی ہوں، وہاں سے شام تک واپسی ہوگی۔ ایک ادا سے بولتے ہوئے وہ اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دفعتاً کچن کی شفاف سطح پر بیگ دھرنے کی آواز پر چونکی۔ ہمیں ناشتہ مل جائے گا یا نہیں؟ فریش سا حسن تیار ہو کر اس کے سامنے مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ ہاں جی ضرور بیٹھیے، تیار ہے سب۔ اس نے جلدی ناشتہ لگا دیا تو وہ رغبت سے کھانے لگا۔ میں نے کہا تو تھا کہ اتنی صبح ناشتہ تو کوئی بھی جاگ نہیں رہا ہوگا۔ چائے کا گھونٹ بھرتا وہ اس کی دلجوئی کو بولا۔ آپ کو عجیب نہیں لگتا یہ سب؟ اپنی حیرت کو سادہ سی انداز میں اس نے زبان دی۔
بالکل بھی نہیں، اور جلد تمہیں بھی عادت ہو جائے گی۔ حسن کا ناشتہ ہو چکا تھا، وہ اسے بیرونی دروازے تک چھوڑنے گئی، پھر واپس آ کر کچن کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ 2 ماہ پر لگا کر اڑے تھے۔ پہلے پہل تو حسن کی دفتر سے چھٹیاں تھیں، سو گھومنے پھرنے میں مہینہ گزر گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ کچھ حسن کی فطرت اور اخلاق اتنا نفیس تھا کہ وہ دنوں میں اس کی اسیر ہوئی تھی۔ جب سے حسن نے دفتر جانا شروع کیا تو وہ بلائی پورے گھر میں چکراتی رہتی۔ نندیں دوپہر تک سوئی رہتی، کھانا کھا کر پھر سے تیار ہو کر نکل پڑتی، اور واپسی کی فریحہ کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ساس بھی کبھی کبھار ہی گھر پہ پائی جاتی تھی۔ اسے عجیب تو لگتا، پر وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جس ماحول کی پروردہ تھی، وہاں کی عورتیں 4 دیواری میں ہی زندگی کاٹ دیا کرتی تھیں، پر شاید بڑے شہروں میں یوں ہی چلتا ہو سب۔ ایک بودھی سی دلیل دے کر وہ دماغ کو وقتی طور پر سلا دیا کرتی تھی، لیکن اس فرصت کا کیا کرتی؟ صفائی والی، کھانا پکانے والی الگ الگ ماسیاں تھیں، تو کام کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے پہلی فرصت میں اس نے حسن سے پوچھ کر دونوں ماسیوں کو فارغ کر دیا تھا اور خود سب کچھ کرنے لگی تھی۔ یوں وقت بھی گزر جاتا اور حسن کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکا لیتی۔ مزے کی بات تھی کہ ساس نندوں کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ کام والی آئی ہے یا نہیں۔ فریحہ، ارے او فریحہ، کہاں کھوئی ہوئی ہے؟ چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ٹھار ہو گئی ہے۔ اماں برتن دھو چکی تھیں، اسے ایک ہی نقطے پر نظر جمائے دیکھا تو متوجہ ہوئی۔ اماں، چائے پینے کا دل نہیں ہے؟ ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تم نے بچے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں فکر مندی سے قریب ہوئیں۔ میں ٹھیک ہوں اماں، بس تھکن ہے، لگتا ہے اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے مجھے۔ صدیوں کی تھکن اس کی آواز میں پنہاں تھی۔ چائے وہیں پڑی رہ گئی اور وہ تھکن زدہ وجود اور ذہن لیے صحن سے اٹھائی۔ اسے آئے ہوئے تیسرا دن تھا جب دوپہر کو عائشہ آ گئی، اس کی اکلوتی دوست۔ دونوں چھت پر بیٹھی تھی، کھانا بھی وہیں کھایا۔ دم توڑتی سردیوں کی دھوپ خوب بھلی لگ رہی تھی، اور جب عائشہ بول بول کر تھک گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہی بولے چلی جا رہی ہے، اور وہ چپ کی بکل اوڑھے بس سن رہی تھی۔ تجھے شرم تو نہیں آتی؟ ایک تو میں ملنے بھی خود آئی، حالانکہ آنا تجھے چاہیے تھا، اور اب باتیں بھی میں ہی کر رہی ہوں، خود تو منہ میں دہی جمائے بیٹھی ہے۔ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ فریحہ محض مسکرا ہی سکی۔ کسی ایک کو تو سننے کا کام بھی کرنا پڑے گا نا، دونوں بولیں گے تو سنے گا کون؟ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ ہنستے ہوئے عائشہ نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر بھی کچھ تو بتا، ہمیں کراچی کی رونقیں شونقیں سنا ہے بڑا پیارا شہر ہے، ہم نے تو بس ٹی وی ڈراموں پہ دیکھا ہے، ہم تجھ جیسے قسمت والے کہاں؟ خوب گھومی پھری ہوگی۔ عائشہ اپنی دھن میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ خود اس کے لفظ خوش قسمت میں ہی اٹک گئی۔ 6 ماہ پہلے تک وہ بھی خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی، پر گزرے 5 دن سے اسے دنیا کا ہر انسان خوش قسمت لگ رہا تھا، پر اپنا آپ نہیں۔ فریحہ کہاں کھو گئی؟ عائشہ نے اسے ٹہکا دیا تھا۔ وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ نہیں، کچھ نہیں، چائے پینے کا سوچ رہی تھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عائشہ دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ روشن چمکیلی دوپہر کی دھوپ شام کے گہرے سایوں کو دعوت دیتی خود ڈھلتی جا رہی تھی۔ قریب ہی الگنی پہ سوکھے کپڑے جھول رہے تھے، وہ انہی پہ نظریں جمائے کسی دلکش منظر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ بھئی ناشتہ تو بہت مزے کا تھا، میری تو ڈائٹنگ خراب کر دی فری کے پراٹھوں نے، واہ مزہ آ گیا۔ ہنی پچھلے 1 مہینے سے تم روز پراٹھے کھا رہی ہو، 2 انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ، پھر کون سی ڈائٹنگ اور کیسی ڈائٹنگ؟ توس کترتی ٹینا سے ہنی کا جملہ ہضم نہ ہوا تو فوراً جواب دیا۔ اتوار کی صبح تھی اور خلاف معمول وہ دونوں جاگ رہی تھیں۔ اٹھی تو البتہ 10 بجے ہی تھی، پر یہ بھی غنیمت تھا فری کے لیے۔ وہ جو فریحہ تھی اب ان دونوں کی زبانی فری کہلائی جانے لگی۔ وہ خوشی خوشی پراٹھے بنا کے ان کے آگے رکھتی جاتی اور انہی چند پلوں میں وہ اپنے گھر اور گاؤں کا ماحول محسوس کر لیتی۔ موم آپ کی چائے، سب کی دیکھا دیکھی وہ بھی اب ان کے ماحول کو آہستہ آہستہ اپنا رہی تھی، پر دل میں بے چینی تھی جو جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ 1-2 بار حسن کے ساتھ میکے سے ہو آئی تھی، پھر بھی وہ اس گھر میں چلتی پھرتی کھو سی جاتی تھی۔ حسن جم خانہ سے نہیں لوٹا اب تک، جہاں آرا بیگم نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں جی، وہ بتا کر گئے تھے کہ دیر سے لوٹیں گے۔ کچن کا پھیلاوا تیزی سے سمیٹتے وہ ان تینوں کی گپ شپ کا حصہ بھی بنی ہوئی تھی۔ فری بیٹا چھوڑ دو یہ سب اور یہاں آ کر بیٹھو، 3 مہینوں میں تم نے خود کو ماسی ہی بنا ڈالا ہے۔ اچھی بھلی کام والی آتی تھی، فضول میں فارغ کر دیا سب کو۔ اس کو پاس بٹھاتے ہوئے ساتھ ہنی اور ٹینا کو بھی ڈانٹا تو وہ جھینپ سی گئی۔ خود تو تم دونوں ہر 2 دن بعد پارلر پہنچی ہوئی ہوتی ہو، یہ نہیں ہوتا کہ میری بہو کو بھی لے جاؤ ساتھ۔ اسکن کیسی رف ہو رہی ہے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انہوں نے جیسے معائنہ کیا۔
نہیں تو موم، ٹھیک ہوں میں ایسے ہی۔ اس نے شرماتے ہوئے ہاتھ واپس گود میں رکھا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو ہنی؟ سن لو تم، کل ہی اسے پاؤڈر لے کر جانا، مجھے میری بہو بالکل فریش چاہیے، اور یہ سارا دن بور ہو جاتی ہے گھر پہ رہ کے، کسی دن اپنے ساتھ پارٹی پر ہی لے جانا فری کو، بھئی اسے بھی تو پتا چلے ہماری سوسائٹی کا، یہ بھی یہاں موو کرنا سیکھے۔ کیوں نہیں موم، ضرور، آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے۔ کیوں فری، چلو گی نا ہمارے ساتھ؟ ٹینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ محض سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو فری؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ حسن کب سے اسے یوں ہی ڈریسنگ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کمرے میں آتے ہی باتیں کیا کرتی تھی، پر آج جب سے اندر آئی تھی گمسم سی تھی۔ حسن کو تشویش ہوئی تو اسے بولنا ہی پڑا، کیا میری جلد فریش نہیں ہے؟ اب میں پیاری نہیں لگتی کیا؟ سارے دن کی ادھیڑ بن ان دو جملوں میں سمیٹ کر وہ وہاں سے اٹھائی جہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی تھی۔ یہ کس نے کہہ دیا میری فری کو تم تو بہت پیاری ہو؟ حسن مسکرا کر رہ گیا، اس کی یہی سادگی تو اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ حسن نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی مکمل توجہ اس کی طرف کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ وہ آج موم، ہنی اور ٹینا سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے پاؤڈر لے جائیں، اسکن بہت رف ہو رہی ہے۔ اپنے گلابی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت اداس سی لگی۔ اچھا ہے نا، ذرا دیر کو باہر گھوم پھر آؤ گی تو تمہیں بھی اچھا لگے گا اور تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کیے اس کی طرف دیکھا، اور موم تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ پارٹیز میں بھی لے جایا کریں گی۔ فریحہ نے اپنی دوسری الجھن کو زبان دی۔ اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے حسن کا متحرک ہاتھ پل بھر کو رک گیا۔ فریحہ اس کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ نظریں اٹھا ہی نہ سکا۔ اگر دل کرے تو چلی جانا وہاں بھی۔ وہ اس کے پہلو سے تیزی سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے کا کافسوں ایک پل میں ٹوٹا تھا اور اداسی نے 400 پر پھیلا لیے تھے۔ اسے تب اس کا ساکت ہونا اتنا محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ جانے کیوں رہ رہ کر وہ شخص اسے یاد آ جاتا تھا، اب جب کہ وہ اس کی طرف جاتے ہر راستے کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ آپی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ میں جب بھی آتا ہوں آپ اپنے ہی خیالوں میں گم ملتی ہیں۔ حسن بھائی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ وقاص کہتے ہوئے چارپائی پر ٹک گیا۔ تم لوگوں کو وہم ہو گیا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگوں، ہم مطلب کوئی اور بھی ہے جو میرا ہم خیال ہے؟ وہ وقاص کو کیا بتاتی کا اس خیال کا اظہار تو سب سے پہلے اماں نے کیا تھا۔ ان کا خیال تھا فریحہ کو گھر اور گھر والا یاد آ رہا ہے تو اسے پی سی او سے فون کرنے کا کہا تھا۔ ان کے گھر میں فون نہیں تھا۔ گاؤں کے بیشتر گھر جو آسودہ حال تھے فون رکھتے تھے، اور اسے کراچی پھر سے یاد آیا جہاں اس نے موبائل پہلی بار دیکھا تھا، جو نیا نیا آیا تھا اور چند بڑے شہروں میں بڑے بڑے لوگوں کی ملکیت تھا۔ حسن کے پاس بھی دیکھ کر وہ کس قدر حیران ہوئی تھی، بنا تار کے ہاتھ میں سما جانے والا فون، اور اسی سے اماں سے بات کرتے ہوئے اس کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ عائشہ ہر دوسرے دن آ کر بس یہی کہتی کہ عائشہ کہ فریحہ تم بدل گئی ہو، تم پہلے جیسی نہیں رہی ہو۔ اس نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا، سرخ و سفید رنگ سیاہ سوٹ میں اور ہی کھل اٹھا تھا، سیاہی نیٹ کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ باہر نکل آئی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، جہاں آرا بیگم نے اسے حسن کا پیغام دیا تھا کہ تیار ہو جائے، حسن اسے ڈنر کے لیے باہر لے جائے گا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اور حسن باہر جا رہے تھے، وہ بے حد خوش تھی اور اب شدت سے حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ لگتا ہے فری کا انتظار ختم ہوا۔ ہنی نے باہر سے آتی گاڑی کی آواز سن کر ٹینا کو آنکھ ماری تو وہ شرماتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ ہیلو مس فری، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نوارد نے اس سے راستہ مانگا۔ وہ اجنبی چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران کبھی کوئی مہمان گھر میں نہیں آیا تھا، اور مرد مہمان تو بالکل بھی نہیں، اس لیے وہ کچھ حیران سی دروازے سے لاؤنج تک آئی جہاں وہ دونوں بہنیں مہمان سے بڑے اتفاق سے مل رہی تھی، کچھ ایسے کہ وہ اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ فری، یہ برہان حیدر ہیں، آؤ ملو ان سے۔ ہنی نے اسے لاؤنج سے نکلتے دیکھا تو روکا۔ السلام علیکم برہان صاحب۔ صوفے کے پیچھے اس نے سلام کیا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، آپ تینوں بیٹھے۔ کچن میں آ کر اس نے لمبی سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ دونوں بہنوں کا انداز ہی کچھ اتنا بے باک تھا کہ وہ بے چین ہو اٹھی۔ پچھلے کچھ ہفتے اس نے جتنی بھی پارٹیز میں شرکت کی تھی یہی سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ پارٹیز شریفوں کے جانے کے قابل نہ تھی، یہ اس کے دل نے کہا تھا، اسے زبان تک لانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بہت سہولت سے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں جتنا بھی اصرار کر لیتی اس کا انکار اقرار میں نہ بدلتا۔ چائے ابل رہی تھی اور اندر ہی اندر وہ خود بھی کھول رہی تھی۔ اسے برہان کی نظریں مسلسل اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ فری آ جاؤ بھئی، ہمارے مہمان کو اتنا انتظار نہ کرواؤ۔ ٹینا کی شوق ہوتی آواز پر وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی تو وہ تینوں باتوں میں مگن تھے۔ وہ بھی ان کی توجہ نہیں چاہتی تھی، سو چپکے سے چائے رکھ کر مڑی ہی تھی کہ ہنی نے اسے روکا۔ ارے فری پلیز بیٹھو نا، انہیں کمپنی دو، ہمیں تیار ہونا ہے، یہ تو بور ہو جائیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں لپک جھپک لاؤنج سے غائب ہوئیں کہ اسے تو ان کرہن وہاں بیٹھنا پڑا جہاں آرا بیگم موجود نہ تھی کہ وہ ان کی مدد لیتی۔ مجھے لگا آپ پر گلابی رنگ بہت سجتا ہے، لیکن وہ غلط تھا، دنیا کا ہر رنگ بس آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں سیاہ رنگ کس قدر جچ رہا ہے آپ پر۔
चाय का कप पकड़े वो पूरे इन्हिमाक से फरी को देख रहा था और जो ईसा डेढ़ बन में थी कि ये शख्स देखा देखा सा क्यों लग रहा है, तो एक चमाके से उसे पिछले हफ्ते की अपनी आखिरी पार्टी याद आई। तब उसने इतना गौर नहीं किया था, इसे वो एक आम सा वाकया ही लगा था कि मुसलसल हर पार्टी में ही कोई ना कोई उसकी तारीफ करता और उससे फ्री होने की कोशिश करता था। इन्हीं चंद अफराद में से एक बुरहान था जो लगातार होने वाली पार्टीज में इससे टकराता रहा था, जिसे तब वो नजरअंदाज कर गई थी, पर आज वो मुसीबत उसके गले आन पड़ी थी और वो अनजान थी। उसकी बातें और अंदाज फरीहा को खटक रहा था, कुछ गलत हो जाने का इशारा कहीं अंदर से मौसूल हो रहा था। लड़कियां तो अपनी तारीफ पर खुश होती हैं, आप तो खामोश हो गईं। बुरहान ने मानी खेजी से कहा, मेरे शौहर को स्याह रंग पसंद है और मैं उन्हीं के लिए ही पहनती हूँ। वो नहीं जानती थी कि उसने शौहर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था। शायद वो अपने गिर्द शौहर नाम का हिसार बांधना चाहती थी कि सामने वाला अपनी हद में रहे। शौहर, बुरहान ने कहकहा लगाकर उसकी बात का मजा लिया। माफ कीजिए हनी, आती ही होगी, मुझे हसन को कॉल करनी है। फरी ने उठने में आफियत जानी, अब वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरे बैठिए ना, हसन को छोड़िए, हमसे बातें करिए ना। बुरहान ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए उसके उठने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ये क्या बदतमीजी है, अपनी हद में रहिए वरना मैं आपके मेहमान होने का लिहाज भी नहीं करूंगी। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमारा लिहाज ना करें। वो एकदम से उसके सामने आया तो मारे घबराहट के उसकी चीख निकल गई। प्लीज आप बैठिए, मैं हनी को भेजती हूँ। नहीं नहीं, आज हमें हनी चाहिए, ना ही टीना। आपकी बात हुई थी मैडम जहाँ आरा से और आप ही चलेंगी हमारे साथ। वो बात करता उसके और करीब हुआ। वो 2 कदम पीछे हुई। क्या बकवास कर रहे हैं हनी, टीना बाहर आओ, देखो ये क्या बकवास कर रहा है। वो इस कदर घबरा गई थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अरे क्यों घबराती हो मेरी जान, चलो बहुत ऐश करवाऊंगा, जो कहोगी दिलाऊंगा। बुरहान हैदर अपनी खसलत पर उतर आया था और उसे बाजू से पकड़कर घसीटने लगा। वैसे भी उसे जहां आरा की तरफ से हदायत मिली थी कि वो फरीहा को जबरदस्ती भी ले जा सकता है। सब बातों से अनजान फरीहा चीखती चिल्लाती बेबस होती जा रही थी, फिर भी उसने पूरी कुव्वत लगाकर खुद को उससे अलग किया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। अरे भाग क्यों रही हो, माना कि बहुत खूबसूरत हो, पर हो तो बिकने वाली चीज ही, और हमसे अच्छा खरीदार नहीं मिलेगा तुम्हें। दरवाजे पर हाथ सख्ती से जमाए वो इसके दरवाजा बंद करने की सही को नाकाम बना गया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसी नहीं हूँ, चले जाइए यहाँ से। फरीहा ने रूंधी हुई आवाज में बामुश्किल बात की थी। उसकी सारी तैयारी बर्बाद हो चुकी थी। दुपट्टा शानों से ढलक कर अब जमीन बोस हो चुका था। दुपट्टे को भुलाए वो दरवाजा खोलकर सरपट दौड़ती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां हसन की मौजूदगी उसे जिंदगी की नवीद लगी। वो झट से उसकी ओट में छुपी थी। उसे लगा बुरहान हसन को देखकर भाग खड़ा होगा, लेकिन इसे वहीं जमे देखकर वो और खौफजदा हुई थी। हसन, हसन, इसे निकालिए यहाँ से, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। ये क्या निकालेगा, इसका तो बाप भी नहीं निकाल सकता। और तुम भी ये नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ, बहुत हो गया ये ड्रामा। उसके बढ़ते हाथों को हसन ने झटका देकर पीछे किया। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। हसन ने धीमे और सर्द अंदाज से कहा, जो डील हुई है वो भाड़ में गई डील। अगले 5 मिनट में नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हसन की धाड़ ने बुरहान की जुबान को ब्रेक लगाए। फरीहा भी कांप गई। इन चंद महीनों में उसने पहली बार हसन को इस कदर गुस्से में देखा था। हनी और टीना भी लाउंज में आ चुकी थी, जो पहले गायब थी। बुरहान हैदर न चाहते हुए भी खाली हाथ निकल गया था। हसन, ये अच्छा नहीं किया तुमने, मॉम आएंगी तो बहुत बुरा होगा। ठीक कह रही है हनी, जाने देते इसे, इसके साथ अब खुद भी भुगतोगे। टीना ने नखुवत से उसकी ओट में छुपी कांपती फरीहा को घूरा। हसन के आ जाने से उसका बना बनाया प्रोग्राम खराब हो गया था। हसन ने मुड़कर उसे अपने साथ लगाया और साथ लिए कमरे में ले गया। जमीन पर पड़े इसके दुपट्टे को उसके शानों पर फैलाया और दरवाजा बंद करता तेज कदमों से बाहर निकल गया। जानते हो ना वो कौन था? ठीक 2 घंटे बाद जहां आरा बेगम घर में मौजूद थी और हसन से पूछ रही थी। जानता हूं, उसे भी और उसके MNA बाप को भी, हसन ने झुकी नजरों से जवाब दिया था। वो तीनों सोफों पर बैठे थे, जबकि जहां आरा को एक पल सुकून नहीं था, वो पूरे लाउंज में चकरा रही थी। फिर भी तुमने वो किया जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मेरी की हुई डील का भी पास नहीं रखा। मेरे किए फैसले की ये हैसियत है तुम्हारी नजर में? वो दबी दबी आवाज में कर्राई थी। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि फरी आपके किसी काम का हिस्सा नहीं होगी। आप लोग तो ये सब छोड़ नहीं सकती, उसे तो कम से कम बख्श दीजिए।
اس کی آواز میں سالوں کی تھکن بسی ہوئی تھی۔ میں اسے یہاں تمہارے لیے نہیں لائی تھی، اپنے کام کے لیے لائی تھی۔ تم تو بس بہانہ تھے۔ وہ ان پڑھ غریب گاؤں والے بنا نکاح کے لڑکیاں دیتے ہی نہیں، ورنہ تمہاری بھی ضرورت نہ رہتی۔ اور یہاں ان امیر کمینوں کو ہر روز نیا چہرہ چاہیے۔ ان کا غصہ اور بے بسی کسی طور پر کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ آج کی ڈیل کے ناکام ہو جانے سے ان کے ڈگمگاتے کام کو بہت بڑا نقصان پہنچنے والا تھا۔ فریحہ کی شکل میں اس ڈوبتے جہاز کو ایک خوبصورت سہارا مل رہا تھا۔ وہ حسن کو کیش کروانا خوب جانتی تھیں، لیکن ان کا یہ کم عقل بیٹا ہی ان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ جو بھی ہو، وہ اب میرے نکاح میں ہے۔ میں اپنی عزت کو یوں نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی یہ عزت وزت کی باتیں اپنے پاس رکھو، اور یاد رکھو اس بات کو نہ میں بھولوں گی اور نہ ہی وہ برہان فریحہ کو بھولے گا۔ میں پیسے لے چکی ہوں اور یہ ڈیل ہر حال میں ہوگی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ سردیوں کی رات ہوتے ہوئے بھی کمرہ حبس اور گھٹن زدہ تھا، جہاں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ دونوں کب سے ایک ساتھ ہونے کے باوجود چپ چاپ بیٹھے تھے۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا ایک یہی کام تو کر رہا تھا۔ وہ انتہائی شرمندہ تھا فریحہ سے کیا صفائیاں دیتا اسے، ایسی کیا تسلی دیتا کہ اس کی آنکھوں میں اتری خوف کی پرچھائی چھٹ جاتی۔ اس کے پاس تو ایسا کوئی لفظ ہی نہ تھا جو اس کے غم کا مداوع کر پاتا۔ حسن، مجھے اس گناہ کی دلدل سے بچا لیں۔ دیکھیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے اس کے پاؤں چھو کر اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ لیے۔ میں مرنا تو پسند کر لوں گی، لیکن اپنے گناہ آلود وجود کو ایک پل برداشت نہ کر سکوں گی۔ مر جاؤں گی میں حسن، میں مر جاؤں گی، مجھ پر رحم کریں۔ ایک طوائف کا اتنا نخرہ تمہاری تو اس شخص کا کہا جملہ اسے اب بھی پگھلے ہوئے سیسے کی مانند کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وہ گالی اسے اپنی ہی نظروں میں گھرا رہی تھی۔ اسے تو ان پارٹیز میں جانا اور وہاں کے ہر مرد کی نظر کا مفہوم اب سمجھ میں آیا تھا، اور کیا سمجھ میں آیا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حسن کی حیثیت سمجھ چکی تھی، جو محض ایک غلام کی سی تھی، اور ملکہ کے آگے کب کسی کی چلتی ہے۔ اپنی چند ضروری چیزیں بیگ میں رکھو اور چادر لو، میں تب تک ذرا فریش ہو لوں۔ اس کے بندھے ہاتھوں کو دھیرے سے کھولتا وہ اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے بے حد نرمی سے کہتا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے آخری پہر، ریلوے اسٹیشن کی عمارت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ایک وہی تھی جسے اپنی منزل سے پیچھے کو بھاگنے کی جلدی تھی، وہ منزل جو اسے زندگی لگنے لگی تھی۔ کیا خبر تھی یوں راستہ بھی بدلنا پڑے گا۔ یہ ٹرین سیدھی تمہارے گاؤں جائے گی، یہ رہا ٹکٹ، اور دھیان سے سامان وغیرہ رکھنا۔ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے بیگ اس سے لے لیا تھا۔ اتنی جلدی میں جانے وہ ٹکٹ کیسے لایا، وہ بس یہی سوچ رہی تھی، پوچھ نہ سکی۔ دوپہر تک تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی، پھر گناہوں کی اس دنیا سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ مجھ سے بھی واسطہ نہ رکھنا، طلاق کا حق میں نے تمہیں پہلے ہی دیا ہوا ہے، شاید اسی دن کے ڈر سے دیا تھا جس کا تم جب چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کیا ہوا، پر اس تک کوئی خطرہ نہ پہنچا تھا۔ بس وہ 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور شکر بجا لاتی جس نے اسے اس گناہ آلود زندگی سے باہر نکال لیا تھا۔ فریحہ، آ کر دروازہ بند کر لے، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ عصر کا وقت تھا جب اماں نکلیں اور وہ دروازہ بند کرتی وضو کرنے کی نیت سے صحن کے کونے میں بنے چھوٹے سے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ اپنی خوش فہمی پہ مسکراتی وہ دروازے تک گئی۔ کون ہے؟ بنا کھولے ہی اس نے پوچھا۔ دل کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں تو یہ دروازہ بھی کھول دو فری۔ اور دستک دینے والے کی بات پوری ہونے سے بھی پہلے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آخری بار جس نے نظریں چرائیں تھیں آج وہ انہی آنکھوں میں چمک لیے اس کی نم ہوتی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں بت بنا دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا دہلیز پار کرتا عین اس کے سامنے آ ٹھہرا، اور وہ اس قدر حیران تھی کہ پلکیں تک جھپک نہیں رہی تھی، بس سانس تھی جو مدھم مدھم چلتی تھی۔ مسافر نے خود ہی دروازہ بند کیا اور ایک ہاتھ سے اپنا بیگ اٹھائے، دوسرے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے لیے صحن عبور کرتا برآمدے میں بچھی چارپائی تک لے آیا اور اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی، پر نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھی۔ کچھ پوچھو گی نہیں؟ وہ اس کی خاموشی سے خائف ہوا۔ آپ کے آ جانے سے ہر سوال مٹ گیا، وہ کامل یقین کی تصویر بنی۔ تو کچھ کہو گی بھی نہیں؟ وہ سب کچھ سن لینے کا متمنی تھا۔ بہت انتظار کروایا آپ نے۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر پھسلتے چلے گئے جو بڑی فرصت سے اس نے اپنی پوروں پر چن لیے تھے۔
کچھ فیصلے بہت کٹھن تھے جن کو لیتے لیتے آدھی زندگی بیت گئی۔ پہلے تمہاری رفاقت نے اور پھر جدائی نے وہی فیصلے چند دنوں میں کروا دیے۔ آنٹی اور وہ خوف سے اس بات کو پورا بھی نہ کر پائی، آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ لوگ اتنی آگے جا چکی ہیں کہ اب چاہ کر بھی پلٹ نہیں سکتی۔ بہت دعائیں اور انتظار کیا ہے میں نے ان کے پلٹنے کا، پر اب ممکن نہیں تھا، سو میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ آپ یہاں رہیں گے کیسے؟ ہنستے ہوئے سوال کیا۔ جیسے سب رہتے ہیں، وہ جیسے سب سوچ کر ہی آیا تھا۔ اور یہاں کریں گے کیا؟ وہ حیران تھی۔ جو یہاں کے سب لوگ کرتے ہیں، سادہ زندگی گزاریں گے۔ اور وہ اس کے جمع کا صیغہ استعمال کرنے پر اندر تک نہال ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا ساتھی، اس کے من کا ساتھی بنے پورے استحقاق سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کرتی وضو کرنے چل دی۔ نماز کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر واجب تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کردار ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ، اور جب بھی ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بالکل صحیح فیصلے کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ایسی فیملیز سے بچائے کہ جو دکھنے میں کچھ نظر آتی ہیں اور ان کی اصل حقیقت کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ انس، تمہیں مجھے صاف صاف بتا دو کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ لنچ ٹائم تھا، دونوں آفس میں بیٹھے تھے، سفید شرٹ جینز اور سفید دوپٹہ گلے میں سے گھما کر دونوں پلو سامنے ڈالے، بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، تپے تپے سرخ چہرے کے ساتھ وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی کوئی اور لڑکی بہت میک اپ کر کے لگتی۔ اس کے تپے ہوئے انداز کو دیکھ کر انس بے اختیار ہنسا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر رمشا کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا۔ تمہاری ہنسی ظاہر کرتی ہے کہ میری بات تمہارے لیے محض ایک مذاق ہے۔ تمہارے اسی غصے سے ڈر کر میں شادی جیسا اہم قدم اٹھانے سے ڈرتا ہوں۔ تمہارا کیا پتا کب کس بات پر تم بگڑ جاؤ۔ اس نے جلتی پر تیل ڈالا تھا، پھر شعلے کیسے نہ بھڑکتے۔ تم ایکچولی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، یا کم سے کم مجھ سے نہیں کرنا چاہتے۔ میرا دماغ خراب ہے جو تم سے امید باندھ کر پرپوزل کو ریجیکٹ کرتی جاتی ہوں۔ تم بھی عام مرد ہو، لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والے۔ بس کرو رمشا، بدتمیزی نہیں، بدتمیزی، یہ بدتمیزی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چلائی تھی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ دونوں آفس میں بیٹھے تھے، کوئی رمشا کی اونچی آواز سن کر وہاں آ بھی سکتا تھا۔ رمشا کول ڈاؤن یار، کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ہاتھوں سے بھی ہلکی آواز رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو جوش جذبات میں کھڑی ہو گئی تھی دم سے اپنی میز پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے کسی اچھی پوسٹ، یہ اچھی جاب اور اچھی پوسٹ والا چورن بند کر دو۔ میرے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہی مجھے پیسے کی کمی ہے۔ تم کوئی سالڈ بات کرو فار گاڈ سیک۔ اس نے دونوں ہاتھ کمپٹیوں کی طرف اٹھائے۔ انس گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ دریا میں اترے بغیر اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رمشا جیسی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی لڑکی پیسے کی کمی سے پیدا شدہ مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، اور انس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیٹھا اسے ان مسائل سے آگاہ کرتا رہے۔ یہ محض وقت کا ضیاع تھا۔ رمشا ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی لاؤبالی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو اس کے لیے رشتوں کی بلا شبہ لائن لگی ہوئی تھی۔ حالیہ دنوں میں ایک بہت اچھا پرپوزل آیا، رشتہ ہر لحاظ سے بہترین، خوبصورت، پڑھا لکھا اور ویل اسٹیبلشڈ لڑکا۔ رمشا کو پہلی بار لگا کہ وہ اپنے والدین کو اتنی آسانی سے منع نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ انس سے تکرار کر رہی تھی کہ وہ اپنے والدین کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ انس ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا جہاں اس کی یہ نوکری ہی فخریہ اعزاز کی طرح سمجھی جاتی تھی، جبکہ یہ تو انس جانتا تھا کہ اس کی تنخواہ سے رمشا کا چند دن بھی گزارا نہیں۔ اتنی رقم وہ ہلے گلے میں اڑا دیتی تھی۔ حیثیت کا یہ فرق زیادہ تھا کہ انس اسے سوچ کر ہی تھک جاتا تھا۔ وہ تو پچھتاتا تھا کہ اسے رمشا سے محبت ہوئی کیوں، اور اگر اسے ہو بھی گئی تھی تو رمشا کو نہ ہوتی۔ رمشا کی محبت تو چھا جانے والی تھی۔
دونوں نے MBA ایک ساتھ کیا۔ انس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے ڈیڈ کے بجائے اس ادارے میں انس کے ساتھ نوکری کر لی۔ اب وہ اس تعلق کو شادی کے بندھن میں باندھنے کی متقاضی تھی تو غلط نہیں تھی، لیکن انس کو اس حوالے سے شدید پریشانی لاحق تھی، خدشات تھے جو بیجا نہ تھے۔ پھر بھی اس شام اس نے امی سے ذکر کیا، وہ حیران رہ گئی۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کبھی نہیں لگتا میرے بچے، وہ اتنی امیر زادی، اتنی آسائشات کی عادی، اور ہم ابھی ضروریات کے لیے جد و جہد میں مصروف۔ بہت مشکل ٹاسک ہے۔ لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، جذباتی ہو کر محبت تو کر لیتی ہیں، اور اسی محبت میں بڑے بڑے دعوے بھی، لیکن عملاً وہ اس محبت کو نبھا نہیں پاتی، عملی زندگی کی سختیاں برداشت نہیں کر پاتی۔ بیٹا، زندگی تو عمل کا نام ہے، خیال کا نہیں۔ اس کی امی مطالعے کی شوقین تھی اور ان کی گفتگو عموماً عملی ہوتی تھی۔ امی، رمشا ایسی نہیں ہے، وہ ان سب لڑکیوں سے الگ ہے۔ امی تدبر سے مسکرائیں۔ یہ ایسا بے بس کر دینے والا جذبہ ہے کہ ہر لڑکے کو اپنی پسندیدہ لڑکی سب سے الگ لگتی ہے، حالانکہ وہ بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی دوسری لڑکیاں۔ نہیں امی، آپ اس سے مل کر دیکھ لیں، اس میں بڑے لوگوں والی کوئی بات نہیں۔ انس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امی کو کیسے قائل کر لے۔ میں مانتی ہوں کہ وہ اچھی ہے، اتنی اچھی ضرور کہ میرا بیٹا اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے، لیکن تم ہمیں چھوڑو، اس کے والدین کا سوچو کہ وہ اس بے جوڑ رشتے پر کیسے رضامند ہوں گے۔ یہ رمشا کا کام ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے مناتی ہے۔ انس کے دو ٹوک لہجے پر امی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ امی سے بات کر لینے کے بعد وہ کافی حد تک پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں آیا۔ فون اٹھایا تو رمشا کے کئی ٹیکسٹ آئے ہوئے تھے۔ انس نے ٹیکسٹ کیا، واٹس ایپ پر آؤ، ویڈیو کال پر۔ چند لمحوں میں وہ آ چکی تھی، حسب معمول مسکراتی ہوئی پیاری مسکراہٹ لیے۔ تمہیں معلوم ہے نا کل ویلنٹائن ڈے ہے، تو تم ایسا کرنا، کوئی بہت خوبصورت ریڈ سوٹ پہن کر آ جانا، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے اور اپنا ویلنٹائن یادگار بنائیں گے۔ میرے پاس خوبصورت تو کیا، کوئی بدصورت ریڈ سوٹ بھی نہیں ہے۔ رمشا نے چڑ دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائی تھی۔ انس کا موڈ خراب ہو گیا۔ تو تم بتا دیتی، میں خود لے آتا۔ پہلے تم نے کب ویلنٹائن سیلیبریٹ کیا یا کبھی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا؟ معصومیت تو اس وقت رمشا پر ختم تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ چلو اب تو ارادہ بتا دیا نا۔ ویسے تمہیں علم نہیں کہ اس دن سے کلر ڈریس پہنا جاتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ میرا پہلا ویلنٹائن ہے نا۔ اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے انگلی دانتوں میں دبائی۔ انس سلگ اٹھا تھا۔ ہاں، تمہارا پہلا ہے اور میرا غالباً 7واں یا 8واں۔ اس کے طنز پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ کبھی سیلیبریٹ تو کیا نہیں نا، تو اب کر لیتے ہیں۔ کل تم آ رہی ہو مجھ سے ملنے؟ رمشا کے والدین پریشان تھے۔ ڈیڈ نے آفر کی تھی کہ انس انہی کی کمپنی جوائن کر لے تاکہ وہ بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو سکیں، لیکن انس نے منع کر دیا۔ رمشا نے اپنے والدین کو بہرحال رضامند کر لیا۔ انہوں نے جہیز میں سے فرنشڈ بنگلہ اور گاڑی بھی دی، لیکن انس نے انکار کر دیا۔ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرولا گاڑی بھی اسے استعمال کے لیے دے رہے تھے۔ بیڈ روم سیٹ بھی خود پسند کر کے لایا تھا۔ شادی کے بعد زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ 2 ماہ ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ خوشیوں کے پنڈولے میں جھولتے، خوابوں جیسی زندگی جیتے۔ رفتہ رفتہ نوکری کی مصروفیت بڑھی تو توجہ بھی بٹی۔ دونوں چلے جاتے، گھر میں پہلے کی طرح امی ابو رہ جاتے۔ دونوں نے کبھی کسی معاملے میں رمشا اور انس کو پریشان یا ڈسٹرب نہیں کیا۔ پھر جانے کیا ہوا، رمشا تھکنے لگی یا اس زنگی سے اکتانے لگی کہ اس میں چڑچڑاپن آنے لگا۔ وہ جو انس سے لمحہ بھر کی دوری گوارا نہ کر پاتی تھی، اب اس کی قربت سے بیزار رہنے لگی۔ بہانے سے میکے چلی جاتی، 2 دن رہ کر آتی۔ مجھے لگتا ہے تم تھک جاتی ہو، تم جاب چھوڑ دو۔ اس دن انس نے کہا، جاب چھوڑ دوں؟ پھر کروں کیا؟ وہ جیسے حیران ہوئی۔ انس خاموش ہو گیا، ورنہ کہنا تو چاہتا تھا کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے لیا کرو یا امی کا کچن میں ہاتھ بٹا دیا کرو، لیکن یہ کہنے کی ہمت کہاں سے لایا؟ وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں جھانک کر نہیں دیکھتی تھی۔ بہنوں اور کزن سے فون پر بات کرنا یا دوستوں کے ساتھ باہر جا کر ہلا گلا کرنا، یہ اس کے مشاغل تھے۔ یہی مصروفیات، ان سب کے باوجود وہ اکتانے لگی تھی، کیونکہ پہلے وہ آفس کے بعد دوستوں کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی تھی، لیکن اب انس کی وجہ سے اسے شام کو گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ آج کی یہ سٹوری اتنی ہی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس سے اگلی سٹوری ہم اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں انا نہیں ہوتی سٹوری کے بقیہ حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔
تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بنے رہیے اس سٹوری کو جاننے کے لیے جو ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی، اور نیکسٹ ہم بنا رہے ہیں اس کی ویڈیو. تو آپ اس سٹوری کو ضرور سنیے گا، اور اس سٹوری سے آپ کو کیا آپ نے اس کا رزلٹ نکالا، اس کا یعنی کہ ہم کوئی اخلاقی سبق کون سا نکلتا ہے، وہ آپ ہمیں بتائیے گا کمنٹ باکس میں آ کر، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس سٹوری میں جو مین دو کردار ہیں وہ انس اور رمشا کا ہے، جن کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ دونوں کی کلاس کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. رمشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتی ہے، اور جو انس ہوتا ہے وہ مڈل کلاس طبقے سے بلونگ کرتا ہوتا ہے. دونوں کی MBA کرنے کے دوران میں دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے پیرنٹس کو اس شادی کے لیے راضی کرتے ہیں. بہرحال ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد وہ دونوں آپس میں بالکل ٹھیک رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ رمشا جو ہوتی ہے وہ اس لائف سے بیزار ہونا شروع ہو جاتی ہے. دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو جاب بھی وہ اپنی جاری رکھتی ہے، اور اپنی فرینڈس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے. باہر ان کے ساتھ مل لیتی ہے، ان کو اس کے انس کے گھر میں نہیں بلاتی، کیونکہ اس کا گھر بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جن آسائشات سے بھرپور اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ گھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں نہ تو جھولے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں ایک ہال ہوتا ہے خوبصورت سا. یعنی کہ وہ اپنی فرینڈس کو نہیں سمجھتی کہ وہ اس گھر میں بلائے، اور ان کو اس گھر میں یعنی کہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی وہ اپنے گھر کو لے کے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انسو سے کہتا ہے کہ اگر تم سے نہیں ہو رہا تو تم جاب کو چھوڑ دو. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں جاب کو کیوں چھوڑ دوں. تو سوچتی یہ ہے کہ اگر میں نے جاب کو چھوڑ دیا تو پھر تو میرے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، تو میں باہر بھی نہیں جا سکے گی، اور سارا دن گھر میں ٹائم سپینڈ کیسے کرے گی. تو اس چیز کو لیتے ہوئے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور تھوڑے ہی دنوں تک رمشا کی طبیعت خراب ہو گئی. تو اس سے ہاسپٹل لے کر گئے، تو یعنی کہ ڈاکٹر نے ان کو بہت ہی اچھی خبر دی، خوشخبری سنا دی. نئے آنے والے مہمان کے بارے میں خوشخبری دی، جس کو سن کر تمام گھر والے بہت زیادہ خوش تھے. اس کے انس کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ خوش تھے. تو رمشا جو تھی وہ وہاں پہ رہنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ اپنی موم کے گھر آنا چاہ رہی تھی. تو انس کو اطلاع دے کر وہ اپنی موم کے پاس رہنے کے لیے آ جاتی ہے. تو اس کی موم ایک سوشل ورکر ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی پارٹیز وغیرہ میں جاتی ہیں. تو وہ ایک ملازمہ کو مستقل طور پر مخصوص کر دیتی ہیں کہ وہ جو رمشا کا خیال رکھے گی اور اس کو فریش جوس بنا کر دے گی. لیکن کتنے دن، آخر ایک دن انس اس کے گھر آیا اس کو لینے کے لیے، اور ان کے گھر میں ایک اور مہمان انس کی کزن آئی تھی جس کا نام ایمن ہے، اور وہ شادی شدہ ہوتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ جاب کے سلسلے میں دبئی ہوتا ہے. تو ایمن کے آنے سے ان کے گھر میں کافی زیادہ رونق لگ جاتی ہے. تو جو ایمن ہوتی ہے وہ گھر کے کاموں میں آنٹی کا ہاتھ بھی بٹاتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے. انس رمشا سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا ٹائم ایمن کے ساتھ سپینڈ کر لیا کرو. تو رمشا آگے سے جواب دیتی ہے کہ جی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس اصغری کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی. انس اسے جواب دیتا ہے کہ ہر وقت متحرک رہنے والی کا نام اصغری رکھا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں متحرک، اس نے ہنکارا بھرا نمبر بنانے کی فضول کوشش، یہاں نمبر بنانے کی کیا ضرورت ہے. انس نے ابرو اونچی کی، پیشانی پر نہ چاہتے ہوئے بھی بل آ گیا. اچھا آپ یہ ایمن نامہ کو سٹاپ کر دیں، وہ بیزاری سے کہنے لگی. بات بڑھنے کی خدشے کی وجہ سے انس بھی خاموش ہو گیا. گھر میں ٹوٹل 3 افراد تھے، انس، اس کی امی، ابو اور رمشا چوتھا اضافہ تھی، اور وہ سب اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے. لیکن وہ ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ آسائشات میں پلی بڑی تھی اور اس کا بچپن بہت خوبصورت گزرا تھا. گھر میں لان، ٹیرس، ہر جگہ وہ دوڑتی پھرتی تھی، جبکہ ان کے گھر میں لان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور حال تو بہت ہی دور. اور اب اسے واضح تفریق جو کہ اس وقت اس کے ماں باپ نے بتائی تھی نظر آ رہی تھی، اور ان کی محبت میں کمی تو نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ایک حقیقت اور اٹل حقیقت آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگی تھی. محبت دل پر اپنا کنٹرول حاصل کرتے ہی دماغ کی کارکردگی بھی صفر کر دیتی ہے. وہ یہ بات اس وقت سمجھ نہیں پاتا جب ایک ہاں نہ سے زندگی بدل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں تھا کہ اسے انس سے محبت نہیں رہی یا اس محبت میں کوئی کمی واقع ہوگی، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے. اور انس اسے جاب چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، تو وہ یہ سوچ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ گھر میں وہ کیسے بیٹھے گی اور کیسے اپنا ٹائم سپینڈ کرے گی. انس اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ بیزار سا رویہ جو تھا اس کو دیکھ کر انس بھی پریشان رہنے لگا تھا، اور وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا تھا شام ٹائم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور یہ اس کی بہت ہی ایک اچھی عادت تھی.
اگلے دن اس کو فورن کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی اور اسے پریزنٹیشن بنانی تھی، لیکن اس کی طبیعت رمشا کی خراب ہوئی، اس کو فورن ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ تو رات کا 1:30 بج گیا جب اسے پریزنٹیشن یاد آئی تو اس نے ایمن کو میسج کیا کہ وہ اس کی پریزنٹیشن کو تیار کر دے۔ ایمن نے آگے سے حامی بھر لی اور اسے یعنی کہ فون کر کے اس کے بچے کی مبارکباد بھی دی، اور نرس نے کیونکہ اس سے پہلے ہی ان کو خوشخبری بیٹے کی سنا دی تھی، تو وہاں پہ اس کے ماں باپ اور سب جمع تھے جو کہ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے بعد رمشا اپنی ماں کے گھر رہنے لگی۔ کافی دن کے بعد جب انس رمشا کو لینے کے لیے گیا تو رمشا نے کہا کہ اگر ہم اپنے گھر یعنی کہ جو اس کے پاپا نے اس کو گفٹ کیا ہے وہاں پہ شفٹ ہو جائیں تو بات سوچنے کی حد تک آسان تھی، لیکن کہنے میں بہت مشکل تھی، اور اس نے کہا کہ یہ یعنی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کسی بھی احساس کمتری کا شکار ہو، اور یہ ایک بہت ہی اچھے اور پیارے گھر میں آنکھ کھولے وہاں پرورش پائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور انس کو یہ سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، تم غصہ کر گئے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں کہ میں غصے میں اس لیے آیا ہوں کہ جب تمہیں پتا تھا کہ میں بھی اس گھر میں رہتا ہوں تو تمہیں میں تو وہاں پسند آ گیا کیونکہ میں بھی اسی گھر میں پلا بڑا ہوں، تو اب میرے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں وہ گھر اچھا نہیں لگ رہا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تمہاری کلاس کا اور میری کلاس کا بہت زیادہ فرق ہے، لیکن تم یہ بات سمجھ نہیں رہی تھی، تو وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایمن جو اس کی کزن ہوتی ہے وہ اور انس کی ماما رمشا سے ملنے کے لیے جاتی ہیں اور اس کے بیٹے پارس سے ملنے کے لیے جاتی ہیں۔ وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ حالات خراب جا رہے ہیں، تو وہ ایمن جو ہوتی ہے وہ انس سے بات کرتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ پہلے تو ہچکچاتا ہے لیکن بعد میں پھر رمشا کی خواہش کا بتا دیتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو گھر اس کے باپ نے گفٹ کیا ہے ہم اس میں رہیں، اور اسے میرا گھر اس قابل نہیں لگتا کہ یہاں پہ اس کا بیٹا پرورش پائے۔ تو ایمن ایک بہت ہی اچھی سوچ کی مالک ہوتی ہے، پوزیٹیو تھنکنگ رکھتی ہے، تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم اس کو پیار سے ہینڈل کرو، پیار سے بتاؤ، کیونکہ وہ تمہاری محبت میں بہت کچھ اگنور کرتی ہے، تو تم بھی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ ان چیزوں کی عادی نہیں ہے۔ تو اس نے بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے لیکن اب وہ تمہارے ساتھ تمہاری محبت میں بالکل تمہاری جیسی زندگی گزار رہی ہے، اس لیے اس کا دل نہیں توڑو بلکہ اس کا مان رکھو۔ تو رمشا بھی کافی دن گزرنے کے بعد پچھتا رہی تھی کہ اس نے انس کے ساتھ ایسی بات کیوں کی، کیونکہ انس نے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ہی فون کیا تھا۔ تو ایمن کے سمجھانے پر انس ایک دن اسے فون کرتا ہے اور وہ انس کالنگ دیکھ کر فوراً سے فون اٹھا لیتی ہے۔ تو آگے سے انس کہتا ہے کہ کیا تم میرے فون کا انتظار کر رہی تھی؟ تو وہ آگے سے کہتی کہ نہیں، میں بالکل بھی انتظار نہیں کر رہی تھی۔ انس نے کہا پہلی ہی بیل پر کیسے فون اٹھا لیا؟ تو آگے سے کہتی ہے کہ میں گیم کھیل رہی تھی اس لیے موبائل میرے ہاتھ میں ہی تھا تو میں نے فوراً سے اٹھا لیا۔ تو انس اس سے کہتا ہے کہ تم آج ڈنر کے لیے تیار ہے نا، ہم کہیں باہر بہت اچھا سا ڈنر کریں گے۔ تو رمشا اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کل کون سا دن ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو اس سے رمشا کو پھر غصہ آ جاتا ہے۔ تو جبکہ شام میں وہ بالکل تیار ہو گئی تھی، اتنی دیر میں انس آ گئے گھر، تو اس کو تیار دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے، وہ شاپنگ بیگز پکڑ کر آرام سے بیڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے گفٹ دیکھو گی نہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تو اسے کہتا ہے دیکھو تو صحیح۔ تو وہ جب دیکھتی ہے تو اس میں بہت پیارا خوبصورت سا جھلملاتا سا سوٹ تھا، بہت ہی خوبصورت سا۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ کہتی کہ تمہیں یاد تھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو انس کہتا ہے کہ ہاں مجھے بالکل یاد تھا۔ وہ انس سے سوری کرتی ہے کہ سوری میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ تو آگے سے انس بھی اسے کہتا ہے کہ یعنی کہ مجھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، مجھے بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، خیر جب پارس بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن تب تک ہم وہاں ہی رہیں گے اور امی ابو کا ذہن بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح دونوں کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک معاملہ جو گمبھیر ہوتا جا رہا تھا وہ سلجھ جاتا ہے۔ اس کہانی کے دو اسپیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ایک طرف تو یعنی کہ دونوں کے طبقات کی اتنی زیادہ وہ ڈیفرنس تھا کہ ایک بہت زیادہ امیر اور ایک بہت زیادہ غریب، اور یہ جو حالات کی چکی میں جب انسان پستا ہے تو ساری محبت بالکل نکل جاتی ہے۔
لیکن پھر بھی سمجھوتا کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے. اگر یہاں پہ انس سمجھوتا نہیں کرتا تو گھر خراب ہونا تھا، اور اگر رمشا بھی سمجھوتا نہیں کرتی تو بھی خراب ہونا تھا. تو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اپنی لائف کو ڈسٹرب ہونے سے بچا لیا. تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی اور آیا وہ دونوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا کر، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو فل واچ کرتے رہیے تاکہ ہم بھی آپ کی ویڈیو کو فل واچ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برقی فانوس اور کمکموں کی جھلملاتی سترنگی روشنیاں، خوشبوئیں، بھڑکیلے لباس اور دمکتے چہرے. میرج ہال اس وقت بقائے نور بنا ہوا تھا، لیکن سترنگی روشنیاں اور ظاہری آرائش اور زیبائش بھی باطن کی بدصورتی کو کبھی چھپا سکی ہے. باطن کو اجلا اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے تو ذہنوں سے فطور اور دلوں سے بغض، حسد اور کینہ رخصت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اندر کی نفرتیں اور قدورتیں تیوریوں میں جھلکنے لگتی ہیں تو کبھی الفاظ بن کر زبان پر آ جاتی ہیں. ارے لڑکی، ہوش کے ناخن لو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ عصمت جان نے بیٹی کو سرزنش کرتے ہوئے کٹیلی نظروں سے اس کے پہلو میں کھڑی لبنہ پر جمائی، جو جز بز سی ہوتی وہاں سے کھسکنے کا سوچ رہی تھی کہ عصمت جان کی اگلی بات نے اس کے قدم زمین میں گاڑ دیے. تم ایک سہاگن ہو خیر سے، اور سہاگن اور بیوہ میں تو فرق ہونا چاہیے، مگر تمہیں کیا پتا، تم تو ہو ہی اتنی بھولی، جس نے جو کہا وہی مان لیا. ویسے یہ ساس کہاں ہے تمہاری؟ ذرا اس کی بھی خبر لوں کہ میری بیٹی کو ایک بیوہ کے برابر لباس لا کر دیا. کیا بازار میں اور رنگ نہیں تھے؟ غضب خدا کا، میری بچی کو کیسا اجڑا رنگ پہنایا ہوا ہے. وہ من بھاری قدموں کے ساتھ ہال کمرے سے باہر نکل گئی. بوکھلائی سی مونا، جسے ماں کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی، مگر دانستہ خاموش رہی کہ ماں سے بحث کر کے بات کو مزید طول نہیں دینا چاہتی تھی. وہ بھی الٹے قدموں دیورانی کے پیچھے لپکی. رہنے دے امی، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. دیکھیں وہ کیسے آپ کی بات سنی انسنی کر کے دیورانی کے پیچھے بھاگی ہوئی جا رہی ہے. کمل منہ پڑ تو تھی ہی، لحاظ نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ موقع دیکھتی نہ جگہ، بس جو منہ میں آتا بول دیتی. عصمت جان بہت متکبر اور خود پسند سی خاتون تھیں. تمام عمر شوہر کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھیں اور شوہر کی وفات کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی خوب دھاک بٹھائی. گھر کے تمام تر اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں رکھے. اولاد تو ہمیشہ سے ہی ان کی ہم مزاج تھی، مگر مونا بڑی بیٹی جب سے اس کی زندگی میں وسیم آیا تھا وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، اور شادی کے بعد تو بالکل ہی شوہر کے نقش قدم پر چلنے لگی تھی اور سسرالیوں کے طور طریقے اپنا چکی تھی. اور اس بات پر عصمت جان ہمیشہ خائف رہتی اور بیٹی کو کم عقل بیوقوف کہتی، کیونکہ ان کے نزدیک عقل مند عورت بس وہ ہوتی ہے جو شوہر کو اپنے اشاروں پر چلانا جانتی ہو، خود ماننے کے بجائے شوہر سے منوانے کا فن رکھتی ہو، اور سسرالیوں پر اتنا روب تو ہو کہ وہ کوئی بات مسلط کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں، جبکہ ان کی نازوں پلی بیٹی کی زندگی اس کے برعکس تھی. مونا جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی. ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کبھی بھی شوہر سے الگ گھر کی فرمائش نہ کر سکی. وسیم بہت محبت کرنے والا اور بردبار شخص تھا. ساس، سسر، نند، دیور اور دیورانی سب بہت سمجھدار اور صلحجو تھے. 2 سال پہلے جب اس کا دیور ایک حادثے کی نظر ہو گیا، لبنہ کی گود میں فقط 3 ماہ کا بچہ تھا اور وہ اسی کے آسرے پر اپنی تمام زندگی گزارنے کا اعلان کر چکی تھی. کاروبار مشترکہ تھا. اگر وسیم چاہتا تو اپنے مرحوم بھائی کی بیوی اور بچے کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کر سکتا تھا، مگر اس نے بڑے بھائی ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے لبنہ اور اس کے بیٹے کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں. بس اسی دن سے وہ عصمت جان کو بہت کھٹکنے لگی تھی. کئی بار انہوں نے مونا کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ اس کا کاروبار سے حصہ نکال کر اپنے بزنس کو الگ کرواؤ، کسی اور کا گھر چلانا کہاں کی دانائی ہے، شوہر کو اپنے قابو میں رکھو وغیرہ وغیرہ، مگر مونا ماں کی باتیں محض سنتی تھی، کبھی عمل کرنے کی کوشش نہ کرتی. کیونکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی تو کیسے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھاتی کہ شوہر کو ناگوار گزرتا. مونا نے دیورانی سے اپنی ماں کے رویے کی معذرت کی. وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرے میکے والوں کی سوچ کس قدر دقیانوسی ہے. ماں کی کہی باتوں پر وہ واقعی بہت شرمندہ تھی اور اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوہر یا ساس کی نظروں میں اس کا یا اس کے میکے والوں کا امیج خراب ہو. شمائی قسمت، دلہن کی رخصتی کے بعد عصمت جان نے سمدھن کی خوب خبر لی. برا مت مانیے گا بہن، موقع تو مناسب نہیں، مگر بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے آپ کا بیٹے پر بہت کنٹرول ہے، مگر میری بچی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں.
क्या मतलब? मैं समझी नहीं, समधन ने सवाल किया। अरे ना समझने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। मेरी बेटी अगर हर मामले में आप लोगों को तरजीह देती है तो इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि उसकी अपनी कोई मर्ज़ी या कोई ख्वाहिश नहीं। उसे इतनी आज़ादी तो दें कि वो लिबास का इंतखाब अपनी मर्ज़ी से कर सके। हाँ, मेरी बच्ची को एक बेवा के बराबर लिबास ला कर दिया, वो भी सफ़ेद। गज़ब खुदा का! सफ़ेद रंग में क्या ख़राबी है? आपको पता है कि ये पाकीज़गी की इलामत है, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारे मज़हब में बेवा के लिए ऐसी कोई ममानियत नहीं। आपकी बातें तो हम परस्ती पर मबनी हैं, हमें इस किस्म की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समधन ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में जवाब दिया। कैसी तो हम परस्ती? हकीकत ये है जिसे आप न जाने क्यों फरामोश कर रही हैं। अरे सब जानते हैं ये लड़की मनहूस है। पैदा हुई तो बाप खा गई, बड़ी हुई तो जिस चचा ने पाला था उससे भी निकल गई, और फिर शौहर। ये तो पिछल पैरी है, डाइन है ये तो। मैं अपनी बच्ची पर इस डाइन का साया नहीं बर्दाश्त कर सकती। मोना का सर शर्म से झुक गया था, क्योंकि जिस बात को वो सबसे छुपाना चाह रही थी माँ ने वो बड़े धड़ल्ले से लोगों के सामने ही कह डाली थी, और वो अब उस बात का मदावा नहीं कर सकती थी। वक्त ज़रा सा आगे सिरका था। असमत जान अरसलान और कमल की शादी के फ़र्ज से सुबकदोश हो गई थी, और बहुत खुश थी कि अरसलान के लिए लड़की उनकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक मिली थी, जो कमल के लिए लड़के का इंतखाब भी खूब किया था। कमल ने चंद ही दिनों में शौहर को मुकम्मल अपनी गिरफ्त में कर लिया, और वो जल्द ही वालिदैन से अलग होने के लिए पर तोल रहा था। दरे पर्दा मनसूबाबंदियाँ हो रही थीं और उन पर वो अमल कर रही थी। असमत जान की गर्दन क्यों ना अकड़ती। ज़ाहिर है दामाद भी हम मिजाज और हम ख्याल होता जा रहा था। मोना की तरफ से तो वो हमेशा जली ही रहती थी, मगर कमल ने सही मानों में माँ का कलेजा ठंडा किया था। जब शौहर ग़ुलाम बन जाए तो बाकी ससुराल वालों को कौन मुँह लगाता है। यहाँ भी यही मामला था। कमल ने 1 महीने के अंदर ही तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और हर काम अपनी मर्ज़ी और हुक्म के मुताबिक चलाने लगी। वक्त ने कमल को मुंह के बल गिरा दिया था। शादी के दूसरे महीने का पहला हफ्ता और वो बीवी से बेवा बन गई। उसका शौहर एक हादसे में जाँ बहक हो गया था। कमल के तो सर पर आसमान टूट पड़ा था। 1 महीना पहले की सुहागन, जिसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी, वो आज बेवा होकर उजड़ चुकी थी। ये मनहूस है, ये डाइन मेरा इकलौता बेटा खा गई। ये पिछल पैरी है जो अपना सुहाग भी निगल गई है। मेरे घर की खुशियाँ, हमारा वारस, हमारा सहारा इसकी नहुसत की नज़र हो गया है। इसके मनहूस कदम हमारे घर में आए तो खुशियों की जगह वैरानियों ने डेरे डाल लिए। अरे ये पिछल पैरी है, निकालो इसे यहाँ से, ये मनहूस है। जनाजा उठते वक्त कमल की सास की आवाज़ चार इतराफ गूंज रही थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सबक आमोज़ स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती रहें। ये हमारे माशरे की अक्कासी करती हैं। बहुत से घरों में इसी तरह कहा जाता है और किया जाता है, लेकिन सच किसी ने कहा है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो ख़ुद उसमें जा गिरता है। इसलिए हमें अपने ख़यालात को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और कभी भी ऐसी मनहूस बातों को ना जहन में लाना चाहिए और ना ही किसी दूसरे पर इनको लागू करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसी तोहम परस्ती से बचाए और हमें ऐसी शैतानी वसवसों से महफूज रखे। इसलिए हमें अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए कि वो हमें सही सीधा रास्ता दिखाए, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती रहें। इसके साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। अल्लाह असलियत दिखा देता है हर शय की, हर ताल्लुक़ की, हर मोहब्बत की और हर इंसान की। सब दिखाकर आदमी से पूछता है, अब बता तेरा मेरे सिवा और कौन है। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाए तो गनीमत समझें, इस पर अपनी चालाकियाँ ना आजमाएं। याद रखें, बेवकूफ़ कोई नहीं होता। कम ज़र्फ़ दोस्त की एक निशानी ये भी होती है कि वो आपसे ज़रा सी तल्ख़ कलामी के बाद आपके ऐब लोगों को गिनवाना शुरू कर देता है।
عجم کے ایک بادشاہ کی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی رعایا پر اس قدر ظلم کرتا تھا کہ اس کی رعایا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں آباد ہونا شروع ہو گئی۔ جب ملک میں عوام کی تعداد کم ہو گئی تو ملک کی آمدنی بھی کم ہو گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام خزانہ خالی ہو گیا۔ اس ملک کے دشمنوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کے دل میں اس ملک کو فتح کرنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ جو مصیبت کے وقت مدد طلب کرے اسے چاہیے کہ وہ امن اور سلامتی کے وقت شرافت سے رہے، کیونکہ تابعدار نوکر بھی مہربانی نہ کرنے پر بھاگ جاتا ہے اور لطف و کرم سے غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اس بادشاہ کی محفل میں ایک شاہ نامہ پڑھا گیا جس میں ضحاک بادشاہ اور افریدون کا ذکر تھا۔ ضحاک ایران کا ظالم بادشاہ تھا جس نے جمشید کی حکومت پر قبضہ کیا، جبکہ افریدون عادل اور منتظم بادشاہ تھا۔ اس نے ضحاک کو شکست دے کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ افریدون نے کس طرح کامیابی حاصل کی اور ضحاک کو کس طرح شکست ہوئی، اس کے متعلق شاہ نامے میں بیان کیا گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ افریدون کے پاس خزانہ نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑا لشکر تھا، اس کے باوجود وہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ عوام اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اسے حکومت مل گئی۔ جب رعایا جمع ہوئی تو حکومت ملنے کا سبب بنی، اور جب رعایا باغی ہو گئی تو حکومت بھی ختم ہو گئی۔ کیا آپ کا ارادہ بھی یہی نہیں کہ آپ اپنی رعایا کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ بہتر یہی ہے لشکر کو تو جان سے پال لو، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ لشکر کے ذریعے ہی حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ تم مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جس سے رعایا پھر سے اکٹھی ہو جائے۔ وزیر نے کہا کہ ان پر لطف و کرم کیجیے اور انہیں عطا کیجیے تاکہ وہ آپ کے زیر سایہ رہنے میں خوف محسوس نہ کریں اور بے خوف ہو کر زندگی بسر کریں۔ ظالم کبھی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ بھیڑیا کبھی بکریوں کو نہیں چرا سکتا۔ جو بادشاہ ظلم کی بنیاد رکھتا ہے وہ خود اپنی حکومت کی تباہی کی بنیاد رکھتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی نصیحت پسند نہ آئی، اس نے اس وزیر کو غصے میں قید کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے چچیرے بھائیوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس ملک میں ہمارے باپ کا بھی حصہ ہے۔ ملک کی رعایا نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ایک بڑے لشکر کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ ہو کر کمزوروں پر جو ظلم کرے تو مصیبت کے وقت اس کا دوست بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ رعایا سے انصاف اور لطف و کرم کا معاملہ پیش رکھنے سے حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ در حقیقت رعایا ہی بادشاہ کا لشکر ہوتی ہے۔ کمزور سے خیر خواہی کرو اور زمانے کی سختیوں سے ڈرتے رہو۔ یہ شیخ سعدی کی روایات سے ہم نے لیا ہے، اس کی یہ حکایات سعدی میں سے ہم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ اس کا جو آل کا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے دوسری مخلوقات کی طرح انسان کو بھی پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیتے ہوئے زمین پر اپنا نائب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی، جس میں انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات بیان کیا اور انسانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی، نیکی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام انسانوں پر لازم ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ان کو آگاہ کیا کہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سخت ہوتی ہے۔ ایک جلیل القدر نبی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبتے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی معافی کی درخواست کی، لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور باپ کی پیغمبری بھی بد عمل بیٹے کو عذاب سے نہ بچا سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔
جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز اس چیز کو نہ مانگنا چاہیے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ اب نوح علیہ السلام کہنے لگے، میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، مبادا کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کردار سے بے خبر تھے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا، اس لیے اسے گناہ گاروں میں شمار کیا گیا۔ وہ عذاب میں مبتلا ہوا اور باپ کی دعا اسے بچا نہ سکی۔ اللہ کا وعدہ نیک لوگوں کو طوفان نوح سے بچانے کا تھا جو اس نے پورا کیا۔ اللہ سے بڑا اور کوئی حاکم نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے ایمانت اور دیانت کا تقاضا کرتا ہے اور لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے اور خیانت کرنے والوں کو سخت سزا کی تنبیہ کرتا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہیے کہ اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے ان کو دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار انسانوں کو اپنی قوت اور گرفت کے بارے میں خبردار کرتا ہے تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں اور دنیا کی آزمائشوں سے سرخرو ہو کر اس کے حضور پیش ہوں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی ان باتوں کو نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہیں۔ جب وہ کسی قوم کی برائیوں کی وجہ سے انہیں برائی پہنچانا چاہتا ہے پھر اس کے ارادے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا اور نہ اس کے پاس کوئی حمایتی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آل فرعون اور دوسری قوموں نے اپنے ہی گناہوں کی سزا پائی۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں اور وہ سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے اپنے دیے ہوئے باغات، چشمے، کھیتیاں، خزانے، محلات اور نعمتیں جن میں وہ بدمست ہو رہے تھے سب چھین لیں۔ اس بارے میں انہوں نے اپنا برا آپ کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے وارث ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے۔ آخرکار ہماری دی ہوئی ہر چیز چھوڑ کر تم خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے اور سب چیزیں جوں کی توں رہ جائیں گی۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتویں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ کائنات پر حکومت اللہ کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی آخری اتھارٹی ہے، اس کا فیصلہ آخری اور حتمی ہے، اس کے فیصلے پر کوئی اور نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔
اللہ ہی حکومت کر رہا ہے اور اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا اور کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر شخص کی گواہی جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ انسانوں کو گزشتہ قوموں کے قصے سنا کر خبردار کرتا ہے تاکہ وہ ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنے احوال کو درست کر لیں اور آخرت میں فلاح پائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ نیک بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کا ٹاپک ہم نے اللہ اور ہم سلیکٹ کیا ہے۔ اللہ اور انسان کے حوالے سے اس میں بات ہوگی کہ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کو مخاطب کر کے کیا سمجھانے کی کوشش کی، کیا بتانے کی کوشش کی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقعہ ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں: جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقعہ ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ دوسرے نمبر پر نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا۔ تیسرے نمبر پر نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ 5ویں نمبر پر ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ 6 نمبر پر ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی۔ لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔
اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹی آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کے وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے، اس نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے 2 قول منقول ہیں۔
اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پا لی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں زمین آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا،
کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی واقعہ معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرماتے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند چھوٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سر چشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہراور ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ٹاپک ہے آج کا استاد۔ اس کوسچن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا اور کچھ حال کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں تو جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، شہزادے تھے، تو وہ اپنے استاد کی ہر وقت چوکھٹ پکڑے رہتے تھے اور ان کے پاؤں دھونے تک کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ آج استاد کی وہ عزت نہیں رہی۔ تو کیا استاد نے اپنے آپ کو اس مقام تک خود پہنچایا یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے تو وہ اگر استاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا پیشہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھے سے اس میں کام ہی نہیں کر سکے گا۔
استاد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پڑھانا اس کا ایک پیشن ہے، اونلی پروفیشن نہیں ہے بلکہ یہ اس کا پیشن بھی ہے، تبھی وہ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو یہ ایک پیغمبری پیشہ کہلاتا ہے. تو جو استاد ہوتا ہے اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس سے تمام طالب علم جو ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ استاد کی ڈریسنگ سے، اس کے بولنے سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے طالب علموں کو متاثر کرتی ہے. تو کیا استاد کی پرسنالٹی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس استاد سے انسپائر ہوں؟ استاد ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس مقناطیس میں اگر مقناطیسیت ہو تو بہت سے زنگ لگے جو ذرات ہوتے ہیں وہ بھی اس مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. استاد جو پہلے زمانے کا استاد تھا اس نے طالب علم کے اندر بہت سی کوالٹیز پیدا کی، اس میں اعلیٰ ظرفی پیدا کی، دور اندیشی پیدا کی. جبکہ جو آج کا استاد ہے تو وہ صبح سے دوپہر تک اسکول پڑھاتا ہے، اس کے بعد شام میں گھر آ کر ٹیوشن پڑھاتا ہے. تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا پیشن ہے یا نہیں ہے، وہ صرف بعض اوقات صرف پیسے کے لیے پڑھا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم کوئی بھی کام صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں تو اس کو ہم اچھے طریقے سے انجام نہیں دے پاتے. ہمیشہ اسی کام کو، اسی پیشے کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ہمیں بنایا ہے یا یہی کام ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کے استاد کا وہ مقام کیوں نہیں ہے؟ کوسچن صرف یہ ہے. تو اس کوسچن میں چھپے اور بھی بہت سے کوسچنز آ جاتے ہیں. تو ہمیں استاد اگر ایک ٹیچر بننا ہے تو ہمیں ایک ایسا ٹیچر بننا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بنا سکیں، نہ کہ بگاڑ سکیں. کیونکہ جب ہمارا اس میں دھیان نہیں ہوگا، ہمارا اس میں پیشن نہیں ہوگا تو ہم بچے کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کر پائیں گے. جب ہمارا خود کا ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا تو ہم بچے کو کیا نصیحت کریں گے؟ جب ہمارا خود کا رویہ بچے کے ساتھ خراب ہوگا تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ جب ہماری خود کی ہی کہی ہوئی بات میں اثر نہیں ہوگا تو وہ بچہ اس اثر کو کیسے قبول کرے گا؟ تو ایک استاد کو ایسی پرسنالٹی ہونا چاہیے کہ تمام سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سے انسپائر ہوں. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں اور دوسروں سے انسپائر ہوتے ہیں. تو اور زیادہ انسپائر بچے اس سے ہوتے ہیں جس کے زیادہ قریب رہتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بچہ زیادہ تر استاد کے ہی پاس زیادہ ٹائم گزارتا ہے. اگر اسکول گیا ہے تب بھی استاد کے پاس ہے، اگر گھر آیا ہے بعد میں ٹیوشن چلا گیا ہے تو تب بھی وہ استاد کے پاس ہی ہے. تو استاد کو اپنا یہ کہنے کے لیے کہ اس کی عزت کی جائے یہ اچھا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے بلکہ اس کو اپنا آپ ایسا بنانا چاہیے کہ تمام سٹوڈنٹس اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. تو یہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا کہ آج کا استاد جو ہے وہ خود اس مقام تک پہنچا ہے یا اسے اسٹوڈنٹس نے پہنچا دیا ہے. تو اس میں یہی آئی تھنک آ جاتا ہے کہ اگر استاد خود کو پہچان لے کہ وہ استاد بننے کے قابل ہے یا نہیں تب وہ اس فیلڈ میں آئے. اگر صرف پیسے کے لیے آ رہا ہے تو اس فیلڈ میں اتنا پیسہ تو ہے نہیں، بہت ہی شارٹ ہے، لیکن اس کو صرف یہ خود کو ریکگنائز کر لینا چاہیے کہ اس کا پیشہ یہی بنتا ہے یا کوئی اور. اگر وہ اس پیشے کے لیے نہیں بنا، پڑھانے کے لیے نہیں بنا تو خدا را وہ اس پیشے میں نہ آئے، کیونکہ وہ اس میں ایک اچھا مقام نہیں بنا پائے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے بڑی کامیابی. بڑی کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک اس میں ہوتی ہے شدید خواہش اور دوسرا سخت محنت. آج کا ہر نوجوان اپنے اندر ایک شدید خواہش تو لیے پھرتا ہے، لیکن دوسرا جو اس کا پہلو ہے اس کی جانب بہت ہی کم آتا ہے، جو کہ ہے سخت محنت. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر ہی ہم ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک دفعہ سقراط سے کسی ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کو لوگ پیغمبر علم و خرد کہتے ہیں، آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو سقراط نے کہا کہ تمہیں یہ بات سمجھنے کے لیے میرے ساتھ ایک دریا پر جانا پڑے گا. تو سقراط اور وہ شخص دونوں دریا پر چلے گئے. سقراط نے کہا کہ اس پانی کو غور سے دیکھو.
تو تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس شخص نے پانی کو غور سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تو میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو سقراط نے کہا کہ دوبارہ اس پانی کو غور سے دیکھو، اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے۔ جب اس شخص نے تھوڑا سا اپنے سر کو جھکایا پانی کو غور سے دیکھنے کے لیے، تو سقراط نے اس کے سر کو پکڑ کر دریا میں اس کو غوطہ دے دیا۔ تو وہ شخص چیخنے چلانے لگا، لیکن سقراط نے اس کا سر نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو سقراط نے اس کا سر چھوڑ دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو مجھے مارنے ہی لگے تھے۔ تو سقراط نے کہا کہ جب تم مرنے کے قریب تھے تو تمہاری آخری خواہش کیا تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں زندہ بچ جاؤں۔ تو سقراط نے کہا کہ میری بھی ہر وقت ہر لمحہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مزید کچھ سیکھ لوں۔ اس لیے شدید خواہش، سخت محنت کے ساتھ ہمارا مزید کچھ سیکھنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ہمیں بہت بڑی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ میں نے ٹاپک سر قاسم علی شاہ کی بک کامیابی کا پیغام سے لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔